بسم الله الرحمن الرحيم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا اور انہوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ اس سے پہلی آیات میں جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے میں منافقوں کا حال بیان کیا گیا، اور اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جذبہ جہاد بیان کیا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں اور اس کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے مال اور اپنی جانیں دونوں خرچ کر دی۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے، جنت اور وہاں کی نعمتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ یعنی پہلا مسئلہ یہ کہ جنت اور جو جنت میں جنتیوں کو نعمتیں دی جائیں گی محل، اس کے علاوہ جو نعمتیں جنت کی ہم نے سنی بھی ہیں وہ پیدا ہو چکی ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جنتی اپنی اپنی جنت کے پورے مالک ہوں گے، وہاں صرف مہمان کی طرح بغیر ملکیت کے نہ ہوں گے، البتہ ان کی خاطر تواضع مہمانوں کسی ہوگی، یعنی وہاں پر جو ان کو محلات عطا کیے جائیں گے وہ اس کے پورے مالک ہوں گے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، ہمیں پتہ ہے ہم کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں مگر آخر موت آنی ہے، مگر جنت میں ایسا بالکل نہیں۔ جو اس نے دنیا میں رہ کر جنت کمائی، اس کے محل کمائے، وہ اس کے پورے مالک ہوں گے، کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ اور یاد رکھیے جنت میں جو سب سے آخر میں جائے گا، یعنی جس کو سب سے کم درجہ جنت ملے گی، اس کی مقدار اتنی ہوگی جتنی دنیا کی مقدار ہے، یعنی جتنی دنیا ہے اس وقت اتنی مقدار میں جو سب سے کم درجہ ہوگا جنت میں اس کو اتنی جنت ملے گی۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ جن کے درجات بلند ترین ہوں گے ان کو کتنے مقام عطا کیے جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ذریعے ہمیں جنت عدن عطا ہو جائے۔ آمین 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 بجاہ نبی الامین۔